اکثر جب لوگ باکسنگ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں ایک ہی تصویر آتی ہے۔ دو لوگوں کی ایک وحشیانہ لڑائی۔ جی، کہ بس کون کس کو پہلے گرا دے گا۔ بالکل، لیکن جب آپ اسے غور سے دیکھتے ہیں تو یہ ایک شطرنج کی بازی جیسی لگتی ہے۔ ہر چال، ہر سانس، یہاں تک کہ ہر سوچ کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ صرف جسمانی طاقت کا کھیل نہیں ہے، مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ بالکل، اور یہی بات اسے اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ رنگ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تو بس اس تیاری کا آخری نتیجہ ہے جو مہینوں بلکہ سالوں تک چلتی ہے۔ اچھا؟ باکسنگ میں مہارت حاصل کرنا صرف مکے مارنا سیکھنا نہیں ہے، یہ نظم و ضبط، حکمت عملی اور خود پر قابو پانے کا ایک پورا فلسفہ ہے۔ یہ ایک فن ہے۔ تو آج ہم اسی پر ذرا گہرائی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو ایک عام فائٹر کو ایک ماسٹر بناتی ہے؟ ہم ان چھوٹی چھوٹی عادتوں سے لے کر ذہنی مضبوطی تک سب پر بات کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص جم میں آتا ہے، وہ چیمپئن بننا چاہتا ہے۔ اس کی روٹین کی سب سے پہلی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ میں اکثر فائٹرز کو آئینے کے سامنے اکیلے پنچ کرتے دیکھتا ہوں، شیڈو باکسنگ۔ جی، سچ کہوں تو کبھی کبھی یہ صرف ہوا میں ہاتھ چلانے جیسا لگتا ہے۔ اس میں اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہترین سوال ہے کیونکہ یہیں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ شیڈو باکسنگ صرف وارم اپ نہیں ہے، یہ ایک ذہنی ریہرسل ہے۔ ذہنی ریہرسل؟ جی، آپ کا مخالف آپ کا اپنا تخیل ہے۔ کوئی آپ پر جوابی حملہ نہیں کر رہا، اس لیے آپ اپنی ٹیکنیک پر، اپنے فٹ ورک پر 100% توجہ دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے دماغ میں لڑائیاں لڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنے جسم کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے کیسے حرکت کرنی ہے۔ یعنی یہ جسم سے زیادہ دماغ کی مشق ہے کہ جب اصل لڑائی کا وقت آئے تو جسم خود بخود وہ کرے جو اسے سکھایا گیا ہے۔ بالکل، یہ پٹھوں کی یادداشت یعنی مسل میموری بنانے کا سب سے خالص طریقہ ہے۔ صحیح۔ اب دوسری چیز جو آپ دیکھیں گے وہ ہے رسی کودنا۔ جمپ روپ۔ جی، یہ بھی بہت سادہ لگتی ہے، لیکن یہ ایک باکسر کی حرکت کی بنیاد ہے۔ رنگ میں آپ کے پاؤں آپ کا سب کچھ ہیں۔ اگر پاؤں سست ہے تو آپ ایک چلتا پھرتا ٹارگٹ ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ صرف پیروں کو تیز کرنے کے لیے ہے یا اس کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ نہیں، اس کے کئی مقاصد ہیں۔ یہ آپ کے قدموں میں ہلکا پن اور تیزی لاتا ہے۔ یہ آپ کے کندھوں اور کمر میں برداشت پیدا کرتا ہے، اور سب سے اہم، یہ آپ کے جسم اور دماغ کے درمیان ایک تال پیدا کرتا ہے۔ تال؟ جی، ایک اچھا فائٹر اپنے پیروں پر ناچتا ہے، اور اس ناچ کی پہلی تربیت رسی کودنے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑی توپ ایک کمزور گاڑی پر رکھی ہے۔ اچھا۔ تو کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر اس کی بنیاد کمزور ہے تو وہ بیکار ہے نا۔ باکسنگ میں آپ کے پاؤں وہی بنیاد ہیں۔ واہ، یہ زبردست مثال ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں نے سنی ہے، ناک سے سانس لینا۔ لڑائی کے بیچ میں جب مکے برس رہے ہوں تو یہ کیسے یاد رہتا ہے؟ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ شاید سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا لیکن سب سے اہم اصول ہے۔ جب آپ پر دباؤ ہوتا ہے تو جسم گھبراہٹ میں چلا جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ منہ سے ہانپنا شروع کر دیتے ہیں، اور توانائی ضائع ہوتی ہے۔ بالکل۔ ناک سے گہرا سانس لینا آپ کے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے، دماغ کو زیادہ آکسیجن دیتا ہے اور آپ کو دباؤ میں پرسکون رکھتا ہے، اور پرسکون دماغی صحیح فیصلے کر سکتا ہے نا؟ اور یہ سب چیزیں، شیڈو باکسنگ، رسی کودنا، سانس لینا، یہ سب مستقل مزاجی کے بغیر تو بیکار ہیں۔ ایک دن کی چھٹی آسان لگتی ہے، لیکن وہ ایک ہفتے میں بدل جاتی ہے اور پھر سب ختم۔ یہی تو اصل راز ہے۔ عظمت اکثر سب سے سادہ، دہرائی جانے والی حرکتوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو کوئی نہیں دیکھتا۔ جب جم خالی ہوتا ہے، کوئی داد دینے والا نہیں ہوتا، لیکن یہی وہ لمحات ہیں جو چیمپئن بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ روزمرہ کی بنیاد قائم ہو گئی۔ اب اس پر اصل انجن بناتے ہیں، یعنی جسمانی تیاری۔ یہاں سب سے بڑی غلط فہمی شاید یہی ہے کہ باکسنگ کی طاقت بازوؤں میں ہوتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اصل طاقت زمین سے شروع ہوتی ہے۔ ایک اصول ہے، بازوؤں سے زیادہ ٹانگوں کو تربیت دیں۔ بازوؤں سے زیادہ ٹانگوں کو؟ جی، آپ اسے ایک کوڑے کی طرح سوچیں۔ کوڑے کی طاقت اس کی نوک میں نہیں ہوتی، وہ اس کے ہینڈل سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک باکسر کا جسم بھی ویسا ہی ہے۔ پاؤں اور ٹانگیں ہینڈل ہیں اور مکہ صرف اس کوڑے کی نوک ہے۔
तो माइक टाइसन जैसे फाइटर्स जब वो अपने जिस्म को तकरीबन जमीन में गाड़ कर मुक्का मारते थे तो वो दरअसल जमीन से ताकत खींच रहे होते थे। बिल्कुल, वो अपने जिस्म को एक स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करते थे। ताकत जमीन से टांगों के जरिए ऊपर आती है, कूल्हों और कोर से घूमती है और फिर कंधे और बाजू से होती हुई मुक्के तक पहुंचती है। ये एक जंजीर है। और इस जंजीर का मरकज यानी कोर, उसकी क्या अहमियत है? लोग समझते हैं एब्स सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। नहीं, कोर जिस्म का पावर हाउस है। ये ऊपरी और निचले जिस्म को जोड़ता है। ये न सिर्फ आपके मुक्कों में ताकत मुंतकिल करता है, बल्कि ये आपकी ढाल भी है। जब आपके जिस्म पर कोई वार करता है तो एक मजबूत कोर उस ज़र्ब को जज्ब कर लेता है। लेकिन ये सारी ट्रेनिंग तो जिम के अंदर की बात है। जिम के बाहर की जिंदगी का कितना असर पड़ता है? मेरा मतलब है खुराक और आराम। इसका असर 100% पड़ता है। आप दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जिस्म को कचरा खिला रहे हैं तो आप एक फरारी में नाकिस ईंधन डाल रहे हैं। इंजन ठीक से काम नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छी खुराक सिर्फ पट्टे बनाने के लिए नहीं, बल्कि तवानाई, तवज्जो और सबसे अहम बहाली यानी रिकवरी के लिए ज़रूरी है। और बहाली से याद आया, आराम की अहमियत। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। नींद का क्या किरदार है? नींद वो वक्त है जब चैंपियन बनते हैं। तरबियत दरअसल जिस्म को तोड़ती है और आराम और नींद उसे दोबारा बनाते हैं, पहले से ज्यादा मजबूत। अगर आप अपने जिस्म को बहाल होने का वक्त नहीं देते तो आप सिर्फ खुद को जख्मी कर रहे हैं। यानी ताकत, खुराक और आराम, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? जी, एक के बगैर दूसरा अधूरा है। ठीक है, तो अब हमारा फाइटर रोजाना की आदतों पर अमल कर रहा है, उसका जिस्म भी तैयार हो चुका है। अब उसे रिंग में उतारते हैं। घंटी बजती है। अब क्या? रिंग के अंदर की हिकमत अमलियों में सबसे पहला उसूल क्या है? सबसे पहला और सबसे बुनियादी उसूल, अपना गार्ड ऊंचा रखो। एक सुस्त गार्ड सजा के लिए खुला दावतनामा है। आपका दिफा आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए, और इस दिफा के पीछे से जो सबसे अहम हथियार निकलता है वो है जैब। मुझे ये हमेशा दिलचस्प लगता है। मैं समझता हूं कि जैब टेक्निकल बॉक्सर्स जैसे फ्लॉयड मेवेदर के लिए ज़रूरी है, लेकिन डियोंटे वाइल्डर जैसे नॉकआउट आर्टिस्ट का क्या? उसका जैब तो सिर्फ अपने दाएं हाथ के लिए रास्ता बनाने का एक जरिया लगता है। ये एक बेहतरीन नुक्ता है और इसका जवाब जैब की खूबसूरती को जाहिर करता है। ये बॉक्सिंग का स्विस आर्मी नाइफ है। अच्छा। वेदर के लिए ये दिफा और पॉइंट स्कोर करने का एक आला था। वाइल्डर के लिए ये एक रेंज फाइंडर था जो उसके बम की दूरी नापता था। मोहम्मद अली के लिए ये एक तेज छुरी की तरह था जो मुखालिफ को परेशान करता था। तो जैब सिर्फ एक पंच नहीं है, ये फासला, कंट्रोल और गलबा हासिल करने की कुंजी है। जब ताकतवर मुक्कों की बात आती है तो हैवी बैग पे मश्क करना कितना अहम है? क्या ये सिर्फ अपनी ताकत आजमाने के लिए है? नहीं, हैवी बैग पर हर मुक्के का एक मकसद होना चाहिए। हर मुक्के की एक कहानी होनी चाहिए, तेज, साफ और पुरज़्म। अगर आप वहां सुस्त और लापरवाह मुक्के मारते हैं तो रिंग में भी आपकी आदत वही होगी। और आखिर में दिफा। ऐसा लगता है कि अजीम फाइटर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा मारता है, बल्कि वो होता है जिसे मारना सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। आप उसे नहीं मार सकते जो आपको नजर नहीं आता। फिसलना, घूमना और रोकना, यही बका है। दिफा आपको लड़ाई में रहने और अपनी हिकमत इमली पर अमल करने का मौका देता है। ये सब मिलकर एक रक्स की तरह काम करते हैं। ये सब बहुत जिस्मानी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि असल लड़ाई कानों के दरमियान लड़ी जाती है। अब जिस्मानी तौर पर कितने ही मजबूत क्यों ना हो, अगर आपका दिमाग कमजोर है तो आप हार जाएंगे। इस जहनी खेल का आगाज कहाँ से होता है? इसका आगाज स्पैरिंग से होता है, और यहाँ पहला उसूल है, होशियारी से स्पैरिंग करो। स्पैरिंग का मकसद जीतने नहीं, सीखना है। ये एक इम्तिहान है, जंग नहीं। ये वो लैबोरेटरी है जहां आप अपनी टेक्निकों को आजमाते हैं। बिल्कुल। अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और अपने साथी से सीखते हैं। जो स्पैरिंग को अना की जंग बना लेता है, वो सीखने का सबसे बड़ा मौका गवा देता है। सीखने का एक और तरीका अजीम खिलाड़ियों को देखना है। लेकिन क्या ये सिर्फ उनकी नकल करने के बारे में है?
کوئی محمد علی کی طرح ناچنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن وہ محمد علی تو نہیں بن سکتا ہے، بلکہ اصولوں کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ علی اپنے فٹ ورک سے جگہ کیسے بناتا تھا، ٹائسن اپنی دھماکہ خیز طاقت کیسے پیدا کرتا تھا، مے ویدر اپنے دفاع سے مخالف کو کیسے تھکاتا تھا۔ آپ کو ان کے کیوں کو سمجھنا ہے، اور شاید سب سے مشکل سبق اپنی انا کو جم سے باہر رکھنا۔ یہ کتنا مشکل ہوگا، خاص طور پر ایک ایسے کھیل میں جہاں آپ کا کام ہی دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ یہ سب سے مشکل اور سب سے ضروری سبق ہے۔ جم وہ جگہ ہے جہاں آپ کی انا کو روزانہ شکست ہونی چاہیے تاکہ رنگ میں آپ کی روح جیت سکیں۔ واو! جب آپ کا کوچ آپ کو ٹوکتا ہے، جب سپارنگ میں آپ کا ساتھی آپ پر حاوی ہوتا ہے، تو یہ آپ کو عاجزی سکھاتا ہے، اور عاجزی سیکھنے کا پہلا قدم ہے۔ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ نہیں آتا، تبھی آپ کا دماغ سیکھنے کے لیے کھلتا ہے۔ تو ذہنی مضبوطی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف درد برداشت کرنا ہے؟ درد برداشت کرنا اس کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ نظم و ضبط ہے جب آپ تھک چکے ہوں، یہ لچک ہے جب آپ ناکام ہو رہے ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ دباؤ میں پرسکون رہنا ہے۔ پرسکون رہنا۔ جی، گھبراہٹ توانائی ضائع کرتی ہے، سکون جنگ جتواتا ہے۔ محمد علی کے بارے میں ایک مشہور کہانی ہے کہ رمل ان دا جنگل سے پہلے ان کے دل کی دھڑکن کمرے میں موجود ہر شخص سے کم تھی۔ یہ صرف جسمانی کنڈیشننگ نہیں تھی، یہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے والا دماغ تھا۔ اور اس ذہنی مضبوطی کو بنانے میں کوچ کا کردار کتنا اہم ہے؟ کوچ کا کردار مرکزی ہے، اس لیے اصول ہے: بولنے سے زیادہ سنو۔ عظیم فائٹرز ہمیشہ عظیم شاگرد ہوتے ہیں۔ آپ کا کوچ وہ آنکھیں ہیں جو رنگ کے باہر سے لڑائی کو دیکھ رہی ہے۔ وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے جو آپ دباؤ میں نہیں دیکھ پاتے۔ تو اگر میں ان تمام ذہنی اصولوں کو ایک ساتھ جوڑوں تو یہ سب کس ایک خیال پر آ کر ختم ہوتے ہیں؟ یہ سب ایک آخری اصول پر آ کر جڑتے ہیں: مشقت سے محبت کرو۔ باکسنگ تکرار کا نام ہے، ہزاروں بار ایک ہی مکے کی مشق کرنا۔ یہ بورنگ ہو سکتا ہے، لیکن مہارت تب حاصل ہوتی ہے جب یہ بورنگ کام خوبصورت لگنے لگے، جب وہ آپ کی فطرت کا حصہ بن جائے۔ بالکل، جب آپ کو اسے کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، یہ خود بخود ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقی مہارت جنم لیتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے ایک چیمپئن کو صفر سے بنایا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ روزمرہ کی سادہ مشقوں سے شروع ہوتا ہے، پھر جسمانی تیاری، رنگ کی حکمت عملی، اور سب سے بڑھ کر ایک چیمپئن کی ذہنیت اسے زندہ رکھتی ہے۔ بالکل، یہ صرف جارحیت کا کھیل نہیں، بلکہ جسم، دماغ اور روح کا ایک مکمل نظم و ضبط ہے۔ یہ تکرار کو فن میں بدلنے کا نام ہے۔ یہ اس سادہ سچائی کو سمجھنا ہے کہ عظمت کوئی ایک لمحہ نہیں، بلکہ ہزاروں چھوٹے غیر دیکھے ہوئے لمحات کا مجموعہ ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ: باکسنگ کا یہ اصول کہ مشقت سے محبت کرو صرف رنگ تک محدود نہیں ہے۔ ذرا سوچیں کہ زندگی کے کن دوسرے شعبوں میں جنہیں ہم اکثر بوجھ سمجھتے ہیں، چاہے وہ پڑھائی ہو، کام ہو، یا کوئی نیا ہنر سیکھنا ہو، اگر ہم ان کی تکرار اور مشقت میں خوبصورتی تلاش کرنا سیکھ لیں تو کیا وہاں بھی مہارت حاصل نہیں کی جا سکتی؟